بخاری و مسلم حدیث کی وہ کتابیں ہیں، بخاری و مسلم حدیث کی وہ کتابیں ہیں کہ امت اتفاق کر چکی ہے اس پر کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے، اور اس کے بعد مقام صحیح مسلم کا ہے۔ آپ نے فرمایا انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم قیامت سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ اور آپ نے پھر وہ گنائی، فذکر دخان، دھواں، والدجال، دجال، والدابہ، دابۃ الارض، وطلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ونزول عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، ویاجوج وماجوج، یاجوج وماجوج کا خروج، وثلاثۃ خسوف، 3 جگہ پہ زمین دھسا دی جائے گی، خسف بالمشرق، مشرق میں زمین دھسا دی جائے گی، وخسف بالمغرب، مغرب میں زمین دھسا دی جائے گی، وخسف بجزیرۃ العرب، جزیرہ عرب میں زمین کا دھسنا، وآخر ذلک النار، اور ان میں آخری نشانی آگ کی ہوگی، تخرج من الیمن تطرد الناس الى محشرہم، یمن کی جانب سے وہ نکلے گی اور ان سب کو ہانک کے ان کے محشر کے میدان میں لے جائے گی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمْ حَكَمًا عَدْلًا، قریب ہے تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہو اور عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والے بن کے نازل ہوں۔ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ کو اٹھا لیں گے، یا تو مسلمان یا تلوار فیصلہ کرے گی، وَيُفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، مال اتنا بڑھ جائے گا، اتنا مال ہوگا کہ کوئی اس کو وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، مال کی اتنی کثرت ہوگی اس وقت ایک سجدہ دنیا اور دنیا میں جتنے خزانے ہیں ان سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ غامدی صاحب پہلے تو یہ اعلان کر گئے کہ حدیث خالی ہے، اور جب بخاری و مسلم کی حدیث آ گئی تو جواب میں کہتے ہیں کہ حدیث کی پہلی کتاب امام مالک کی کتاب ہے موطا، اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ اچھا، پھر حدیث میں ہمارے لیے جو سب سے پہلی کتاب حدیث کی ہے وہ امام مالک کی موطا، پہلی حدیث کی کتاب وہ ہے۔ آپ موطا کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے، کہیں اس میں آئے گا بھی نہیں، کوئی ذکر نہیں، بالکل۔ ہم پوچھتے ہیں غامدی صاحب، امام مالک رحمہ اللہ نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تمام صحیح احادیث کو اپنی کتاب میں جمع کر دیا؟ کیا ان کا دعویٰ ہے؟ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ فلاں مسئلہ حدیث کی فلاں کتاب میں دکھاؤ، اس میں دکھاؤ گے تو مانیں گے، نہیں دکھاؤ گے تو نہیں مانیں گے، وہ حدیث رسول کے علم سے جاہل انسان ہے۔ جس کو تھوڑا سا بھی اللہ کے نبی کی احادیث سے تعلق ہو، وہ یہ جاہلوں والا سوال نہیں کرتا کہ یہ اس کتاب میں ہے۔ کسی ایک کتاب کے بارے میں علماء نے، سلف نے، ائمہ نے، خود امام بخاری و مسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو ہماری کتاب میں آ گیا بس یہی احادیث ہے اور اس کے باہر جو کچھ ہے وہ احادیث نہیں ہے۔ اگر امام مالک کی رکو گے تو نماز کا پورا طریقہ آپ وہاں سے نکال کے دکھا دیجئے، نہیں دکھا سکتے۔ حدیث رسول ہو اس کو کوئی بھی امام لے کر آئے، پھر کہتے ہیں نہیں جی اصل میں تو سب سے پہلے موطا لکھی گئی ہے، باقی تو بہت بعد میں لکھی گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو جمع اگرچہ بعد میں کیا، لیکن کیا وہ اپنے پاس سے لکھتے رہے؟ وہ تو وہی احادیث جو صحابہ نے سن کر تابعین کو سنائی، تابعین نے اپنے شاگردوں کو سنائی، اور وہ سلسلہ سندن آتا رہا، اس کو ہی محدثین نے جمع کیا۔ یہ تو بچگانہ سوال ہے کہ امام مالک کی کتاب میں ہوگا تو مانیں گے، وہاں نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ اصل میں یہ قوم منکرین حدیث کی یہ گروہ عقلانی گروہ ہے، عقل پرست ہے۔
اور قرآن و حدیث کی من مانی تشریح کرنے کے لیے آیات کا احادیث کا وہ مفہوم جو مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو اور انہوں نے امت کے سلف کو سکھایا، یہ اس منہج سے فرار حاصل کرنے کے لیے کبھی کوئی ٹوٹکا لگا دیتے ہیں، کبھی کوئی اٹکل پچو لگا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، صحیح حدیث ہے، اور مصطفیٰ قسم کھا رہے ہیں، میرے آقا قسم نہ بھی کھائیں تو نبی سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کی حدیثوں پہ شک کرنے والوں، مصطفیٰ کی سچائی کا تو یہ حال ہے کہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زندگی کی 40 بہاروں کو رکھ کے سوال کرتے ہیں، 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، ابھی توحید کی دعوت نہیں دی، ابھی ایمان کی دعوت نہیں دی، پہلے اپنی زندگی کو ان کے سامنے نمونہ رکھ رہے ہیں، بتاؤ اس 40 سالہ زندگی میں کوئی ایک رات، کوئی ایک دن، کوئی ایک صبح، کوئی ایک دوپہر، کوئی ایک گھڑی، کوئی ایک لمحہ ایسا ہو جب تم نے محمد کی زبان سے جھوٹ سنا ہو؟ وہ بتوں کے پجاری، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ ننگا بیت اللہ کا طواف کرنے والے، وہ جاہل اجڑ قوم یک لخت پکار اٹھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری پیاری زبان سے ہم نے جھوٹ تو زندگی میں کبھی نہیں سنا، اسی لیے تجھے صادق کہا جاتا ہے، تو امین ہے، صادق ہے۔ کہا لوگوں جب میں نے 40 سال میں لوگوں پر جھوٹ نہیں باندھا، آج لوگوں کے رب پہ کیسے جھوٹ باندھوں گا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی قسم کھا کر کہہ رہے، واللہ، اللہ کی قسم، لَيَنزِلَنَّ ابْنُ مریم، ابن مریم ضرور تمہارے اندر نازل ہوں گے، حَكَمًا عَادِلًا، عادل حکمران کی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے، فَلْيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ دیں گے، وَلْيَقْتُلَنَّ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام کا حکم آ جائے، مومن مصطفیٰ کی بات سن کے اپنی گردن کو جھکا دیا کرتا، اور جس کی گردن کا سریا مصطفیٰ کی بات سن کر بھی نہیں جھکتا، اس کے دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں کی حالت تو یہ ہوا کرتی تھی، آقا نے اپنی مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ میرے آقا کے صحابی ابھی مسجد سے باہر تھے، وہیں پہ بیٹھ کے کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خطبے میں کہا بیٹھ جاؤ، آپ کے یہ ساتھی باہر تھے وہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا اللہ تیری حرص میں اور اضافہ کرے، تیرے شوق میں اور اضافہ کرے کہ مصطفیٰ کی زبان سے جملے نکلے، جس کے پلے میں ایمان ہوتا ہے وہ آئیں بائیں شائیں نہیں کیا کرتا، وہ شیطانی جملے اپنی زبان سے نہیں نکالتا، بلکہ فوراً آقا کی حدیث کو تسلیم کر لیتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے متفقہ عقیدے کے مطابق آسمانوں پر زندہ ہیں، ان کی زندگی حقیقی زندگی ہے، برزخی نہیں، روح اور جسم کے ساتھ حقیقی زندگی ہے۔ منکرین حدیث کا جو موجودہ ٹولہ ہے، ان کے سردار منکرین حدیث کے چیمپئن جاوید غامدی صاحب، ان سے کوئی سوال کرنے والا عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بارے میں سوال کرتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں اس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں۔ معاملہ حدیث کا بھی یہی ہے، کوئی حدیث ایسی نہیں جس میں عیسیٰ کے اٹھائے جانے کی صراحت ہو، اور ان کے دنیا میں واپس آنے کی صراحت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں کافی لوگوں میں قصے کہانیاں یا جو بھی ہیں وہ ہیں کہ آیا وہ کس حیثیت میں آسمان پر اٹھائے گئے تھے، اور کیا ان کا دوبارہ دور بھی آئے گا، اور اس سلسلے میں ذرا وضاحت کر دیں۔ عام طور پر جو بات لوگ مانتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی زمانہ ہوگا جس میں امام مہدی کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور پھر جب وہ آئیں گے تو جزیہ ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ عمومی عقیدہ یہی ہے۔
اس سے متعلق چند باتیں آپ جان لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے زندہ اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے۔ منکرین حدیث کا یہ ٹولہ انکار حدیث کے جرم کا شکار ہونے والا، ان میں دو بیماریاں ہیں۔ پہلی بیماری یہ عقل پرست لوگ ہیں، یہ عقلانی ہیں، ان کی عقل میں جو بات آتی ہے اس کو مان لیتے ہیں، اور جو ان کی عقل میں نہ آئے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور دوسرا، قرآن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کرام کے منہج کے مطابق سمجھنا نہیں چاہتے، بلکہ قرآن کو ڈکشنری سے، لغت کے ذریعے چند کتابیں عربی پڑھ کے اس سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے؟ اپنے فتنوں کو اسلام کا نام دے کر مسلمانوں میں رواج دینے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی من مانی تفسیر کی جائے۔ اگر قرآن پاک کی آیات کو پابند کیا جائے کہ ہم نے قرآن کو ویسے سمجھنا ہے جیسے محمد کریم سمجھے، جیسے صحابہ کرام سمجھے، جیسے صحابہ نے تابعین کو سمجھایا، جیسے امت کے سلف نے سمجھا، ویسے قرآن کو سمجھنا ہے، تو اس کے اندر پھر کسی فتنے پھیلانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور انسان کا مقصد، باطل گروہوں کا مقصد پورا ہی تب ہوتا ہے جب قرآن حکیم کو ڈائریکٹ اپنی آراء سے سمجھا جائے، ڈکشنری کے ذریعے سمجھا جائے، لغت کی کتابوں کے ذریعے سمجھا جائے، احادیث رسول کا انکار کر دیا جائے، پھر اپنی مرضی کی باتوں کو اسلام کے نام پر عوام میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ہم پابند ہیں قرآن حکیم کو ویسے سمجھنے کے جیسے مصطفیٰ نے سمجھ کے اپنے صحابہ کو سمجھایا۔ اس کی مثال یاد کر لیجئے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس ایک شخص آ کر ایک مسئلہ پوچھتا ہے، اور مسئلہ پوچھنے کے بعد کہتا ہے یہ مسئلہ میں نے قرآن میں تو نہیں پایا۔ سیدنا عمر کہنے لگے اگر قرآن کو پڑھا ہوتا تو یہ مسئلہ تجھے قرآن میں مل جاتا۔ کہا میں نے سارا پڑھا ہے، مجھے نہیں ملا۔ کہا کیا قرآن پاک کی یہ آیت تو نے نہیں پڑھی؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا، جو رسول دے دے اس کو لے لو، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ کیا یہ قرآن میں نہیں ہے؟ آپ قرآن کو ویسے سمجھیے جیسے مصطفیٰ نے سمجھ کے اپنے صحابہ کو سمجھایا، آپ حق پر رہیں گے۔ اور اگر احادیث رسول کو نکال کر، منہج صحابہ کو چھوڑ کر، سلف کے فہم کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے اس قرآن کو سمجھنا چاہیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہی حال منکرین حدیث کا اور یہی حال عقل پرستوں کا ہے۔ آئیے قرآن حکیم سے دلائل سنتے ہیں۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم اس خوشی سے چلا اٹھی، وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ مراد عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے آپ سے یہ مثال محض جھگڑے کے لیے بیان کی ہیں، بلکہ یہ لوگ نرے جھگڑالو ہیں۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ عیسیٰ تو اللہ کے ایک بندے ہیں، صرف ایک بندے ہیں جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی قدرتوں کا نمونہ۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور بے شک وہ عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، تم اس کے آنے میں شک نہ کرو اور تم میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت آپ نے سنی۔ اب آئیے سب سے بڑے مفسر قرآن سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول سنتے ہیں، مسند احمد میں ہے۔ ابن عباس اسی آیت کریمہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے تشریف لانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ منکرین حدیث تو اعلان کرتے ہیں کہ قرآن خالی ہے،
جب آپ قرآن کو ڈکشنری کے ذریعے سمجھو گے، لغت کے ذریعے سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. جب قرآن کو محمد کریم، آپ کے صحابہ، سلف کے منہج میں سمجھو گے، قرآن سے آپ کو روشنی اور نور ملے گا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرما رہے، عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے جو قیامت سے پہلے آئیں گے. امام طبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا ایک نشانی ہوگی. اس سے لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ قیامت اب بہت جلد آنے والی ہے، اس لیے ان کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے.